وہ ساری تصویریں ٹی وی پر بھی ہیں، اخبارات میں بھی ہیں. کس بنیاد پر کہ عید کا ہے، تیسری عید آ گئی ہے، تیسری عید آ گئی ہے، بادشاہ کو صحت مل گئی ہے. تو اس واسطے تیسری عید کے ہمیں تانے دینے والے کہتے ہیں تیسری عید کہاں سے لے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں ذرا ان سے بھی پوچھ لو جن کی ایڑ پہ چلتے ہو کہ وہ تیسری عید اپنی کہاں سے لے آئے ہیں. اس سلسلہ میں فکر وہاں بھی بیدار ہے. اور یہ دیکھو، یہ المدینہ اخبار کے اندر کالم چھپا ہے اور اس میں عبداللہ سراج الشریف کا کالم ہے. اس کا عنوان عام جدید و ارہاب فکری یتجدد، نیا سال اور نئی فکری دہشت گردی. اس میں یعنی یہ مدینہ شریف سے چھپنے والا اخبار، اس کے اندر کالم میں انہوں نے لکھا، کہتے ہیں ان لنا اخوہ یسد علینا منافذ الفرح. ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو ہر خوشی کے موقع یہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں. وہاں کے ملا کے بارے میں یہ بندہ لکھ رہا ہے، ہر خوشی کے موقع پر، یہاں تک کہ کہتے ہیں بلو کان بعودت ذکر حدث اقام اللہ لنا بھی دولہ وجعل منا امہ ناہدہ توسس للدنیا کلہ ہدارہ تفید منہا ازمانہ الا وہوا حج ہجرت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے مجھے ان مذہبی لوگوں کے مزاج کا پتہ نہیں چلتا، جب خوشی کا وقت آتا ہے ان کو فتوے یاد آ جاتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بڑا ہی اہم دن آتا ہے، اس دن کی خوشی بھی ہمیں نہیں منانے دیتے. کون سا دن؟ کہتا ہے جب میرے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف. ہجرت کے دن کو یہ کہتا ہے وہی الذکر، یہ ایسی عید ہے یحتفی بہا عالم الاسلامی کلو، جو سارا عالم اسلام مناتا ہے، من اقصی شرق الی اقصی الغرب، پوری دنیا وہ عید مناتی ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ کی عید اس انداز کی ہے، کہتا ہے نہ عید الفطر سے کم ہے نہ عید الاضحیٰ سے کم ہے، اتنی بڑی عید ہے. کون سی؟ ہجرت کے آغاز یعنی یکم محرم کا دن جو ہے ہجری سال کا پہلا دن، اس کے لحاظ سے وہ ہجرت کی مناسبت کے لحاظ سے بات کرتے ہوئے، چونکہ پہلے اسلام کو ترقی نہیں تھی، ہجرت کی ہے تو ترقی ملی ہے، سٹیٹ بنی ہے، دنیا میں پھیلا ہے. اس واسطے یہ شخص کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ دن جس دن نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اس کی مناسبت سے ہمیں یکم ہجری منانا چاہیے، اور ساری دنیا مناتی ہے تو سعودی عرب میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ عید سے کم نہیں، نہ عید الفطر سے کم ہے نہ عید الاضحیٰ سے کم ہے. اور یہاں یہ ذکر کر کے یہ کہتا ہے کہ جس وقت آج ہم مناتے ہیں قد تتصاد الی تہم ببدع و کفر و نفاق، ہمارے کچھ مفتی بدعت کے فتوے لگا دیتے ہیں، کچھ کفر کے لگا دیتے ہیں، کچھ منافقت کے لگا دیتے ہیں. ان کے فتوے بے لگام ہو چکے ہیں. اس واسطے وہ دن جو فطر سے بڑا دن ہے، عید اضحیٰ سے بڑا دن ہے، اس دن کو بطور عید منانا چاہیے. اب یہ اس بندے کا سوز ہے، اس کے آنسو ہیں کہ ہمیں یکم ہجری کی عید منانی چاہیے. تو میں اس کو داد دیتے ہوئے کہتا ہوں تم یکم ہجری کو روتے ہو، یہاں تو 12 ربیع الاول شریف کا معاملہ پھنسا ہوا ہے ان کے یہاں. یکم ہجری تب آئی جب 12 پہلے آئی ہوئی تھی. مدینہ شریف چل کے سرکار تب گئے جب مکہ شریف میں پہلے موجود تھے. اگر آج کا عرب دماغ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جس دن سرکار مکہ شریف سے چل کے مدینہ شریف پہنچے وہ دن عید کا دن ہے، تو پھر مجھے کہنے دو جس دن اللہ کی طرف سے چل کے سیدہ آمنہ کی گود میں آئے وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے. اس واسطے صرف کچھ لوگوں کا بغض حسد وہ ماننے ہے، ورنہ ہر جگہ عشق کی آواز اپنی ہے، عشق کی صدا اپنی ہے. اس سلسلہ میں جس لحاظ سے بھی اس جہت کو دیکھو گے اس کا فائدہ بھی ہے، اس کے لحاظ سے سرور بھی ہے، چونکہ وقت کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. بس یہ وہاں کی کمپنی کے علاوہ شاید کوئی کہے کہ ہمارا یہاں کوئی مسئلہ ہمیں آئینے کے طور پر دکھا دو، تو یہ آئینہ یہاں کے لیے بھی ہے. یہ میرے پاس سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس پر لکھا حکیم الامت اشرف علی تھانوی. اس کے اندر یہ ٹائٹل میں ہے نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو دونوں کیوں مل کے نور علی نور.
اس کتاب کے اندر یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری آمد کا ذکر اور ربیع الاول کی شان میں لکھا ہے، لہذا شہر فی الاسلام فضل ومنقبتہ تفوق علی الشہور، کہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے اور سارے مہینوں پر یہ فائق ہے، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری، کہ یہ ایک بہار نہیں، یہ بہار کے اندر بہار ہے اور پھر اس کے اندر بہار ہے، یہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور، دوسرے نور کے اوپر تیسرا نور۔ اور یہاں پر میلاد شریف کی دلیل کے طور پر یہ چیز 26 نمبر صفحہ ہے، اس کا 26 نمبر صفحہ، اور انہی کی ادارہ تالیفات اشرفی کی چھپی ہوئی ہے۔ اس میں یہاں لکھا ہے طاعون کا علاج حضور کا ذکر شریف ہے، طاعون کا علاج حضور کا ذکر شریف ہے۔ اس کو صرف سنیے اور سر دھنیے کہ اللہ نے ہمارا خمیر کتنا ستھرا بنایا ہے۔ لکھا ہے طاعون کا ایک معتبر علاج من جملہ اور علاجوں کے ذکر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ہے، ذکر نبی علیہ السلام، اور یہ علاج تجربہ میں آیا ہے۔ یعنی میں نے ایک کتاب نشر الطب لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں اس کے لکھنے کے زمانہ میں خود اس قصبہ میں طاعون تھا، تو میں نے یہ تجربہ کیا کہ جس روز اس کا کچھ حصہ لکھا جاتا تھا اس روز کوئی حادثہ نہیں سنا جاتا تھا، اور جس روز وہ ناگہ ہو جاتی تھی اسی روز 2-4 اموات سننے میں آتی تھیں۔ نشر الطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں کتاب لکھی اشرف علی تھانوی نے، اور اس کے بارے میں لکھا کہ جن دنوں میں لکھتا تھا تو تھانہ بھون میں طاعون کی بیماری تھی، تو جس دن میں کچھ صفحے لکھتا تھا اس دن فرشتہ چھٹی کرتا تھا اسرائیل، اور جس دن میں چھٹی کرتا تھا اس دن وہ آ جاتا تھا، اور 4-5 بندے فوتی ہو جاتے تھے۔ تو اس پر اس نے لکھا کہ ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا کہ ویسے ایسے ہو جاتا، لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکت ہے۔ اب دیکھو سرکار کے نام کی برکت کتنی ہے کہ آیا وہ فرشتہ واپس چلا جائے۔ یعنی نشر الطب کیا ہے کہ سرکار کا ذکر قلم سے لکھنا، تو جن کا ذکر قلم سے لکھیں تو موت ٹل جائے، تو ان کا زبان سے کریں تو پھر بھی کتنا فائدہ ہوگا۔ قلم سے لکھنے سے فرشتہ واپس ہو جائے، کہتا جس دن میں چھٹی کرتا تھا فرشتہ 4-5 کو مار جاتا تھا، اور جس دن میں لکھتا تھا وہ چھٹی کرتا تھا۔ پہلے میں سمجھتا تھا بائی چانس ہوا ہے، لیکن پھر تجربہ ہوا کہ یہ بائی چانس نہیں، یہ سرکار کے نام کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد اپنی کتاب میں یہ صفحے پہ لکھا ہے کہ آج کل بھی لوگوں نے مجھے طاعون ہونے کے متعلق اطراف و جوانب سے لکھا ہے، تو میں نے ان کو بھی جواب میں یہی لکھا ہے کہ نشر الطب پڑھا کرو، طاعون کی بیماری سے بچنا ہے تو کیا پڑھا کرو؟ نشر الطب۔ اب یہی سٹاپ کرتے ہیں، طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے نشر الطب پڑھنا یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے نشر الطب پڑھنا اور یا اللہ مدد نہ کہنا، نشر الطب پڑھنا، یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ خلفائے راشدین کا کہاں حکم ہے؟ یہ صحابہ نے کہاں کہا ہے؟ یہ تابعین کا کہاں وظیفہ ہے؟ نشر الطب تو لکھی بعد میں گئی، اشرف علی تھانوی نے خود لکھی۔ تو اگر اس کو جائز سمجھتے ہیں اور فائدہ بھی سمجھتے ہیں تو جن کا ذکر لکھے اکیلا بندہ اس سے فائدہ ہو، ایک بندہ کتاب پڑھ لے اس سے فائدہ ہو، وہی بات اگر جلسے میں بیان ہو جائے تو پھر حرام کیوں ہو جائے؟ بالکل ایس منطق کی سمجھ نہیں آتی جو ان لوگوں نے دنیا کو دھول اور بھول بھلیکھے میں ڈال رکھا ہے۔ ماننے پہ آئے تو یہاں پر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وجہ سے اسرائیل واپس چلا جائے، کہ چونکہ یہاں نشر الطب پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں ہے وہی نہیں پورے شہر کو فائدہ ہونا چاہیے۔ کہتا ہے میرا گھر تو میرا رہ گیا، پورا شہر تھانہ بھون جو ہے اس میں کوئی نہیں مرتا جب میں نشر الطب کے چند صفحے لکھتا ہوں، اور جس دن جو ہے وہ ایسی صورتحال دوسری ہوتی ہے میں نہیں لکھتا اس دن فرشتہ آ جاتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ سرکار کے ذکر کا جو انداز ہے، رب نے قرآن میں فرما دیا
اس کے بعد اب علیحدہ علیحدہ دلیلوں کی ضرورت نہیں کہ نشر و طیب کی علیحدہ دلیل ہو، مواہب الدنیا کی علیحدہ دلیل ہو، میلاد کی علیحدہ دلیل ہو، معراج کی علیحدہ دلیل ہو، وہ مطلقاً فرما دینا رب ذوالجلال کا ورفعنا لک ذکرک اور اس کے زیر سایہ وتعزروہ وتوقروہ، یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے جہاں بھی کوئی صحت عقیدہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ذکر تنہائی میں کرے، مجلس میں کرے، صبح کرے، شام کرے، دن کرے، رات کرے، رب ذوالجلال اس بندے کو فضل و کرم سے مالا مال فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس موضوع کے لحاظ سے جس وقت عید کے معنی و مفہوم اور اس کو منانے کے انداز سے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، اس میں ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں، بطور خاص ایک کو ذکر کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا بہانہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن یہی وفات کا بھی دن ہے، تو جب وفات کا دن ہے تو پھر اس دن سوگ منانا چاہیے، اس دن عید نہیں ہو سکتی کیونکہ وفات کا دن ہے۔ توجہ سے سننا، فنڈ بھی اکٹھا کریں اور موضوع کو بھی مکمل کر لیں۔ اس سلسلہ میں یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا واقعی وفات کا دن وہی ہے جو ولادت کا دن ہے؟ اس میں دو آرائے ہیں۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ جو وفات کا دن ہے یہی ولادت کا دن بھی تھا، تو پھر بھی یاد رکھنا یہ یوم سوگ نہیں ہے، پھر بھی اس کا عید ہونا اپنی جگہ پہ برقرار ہے، چونکہ اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ کس طرح؟ توجہ کرنا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سیاستہ میں موجود ہیں۔ آپ نے جمعے کے دن کا تذکرہ کرتے فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض، کہ جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جمعے کے دن ہی ان کا وصال ہوا۔ جمعے کے دن ولادت بھی ہے پیغمبر کی اور جمعے کے دن وصال بھی ہے، تو محبوب کیا جمعے کو سوگ منائے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ تو سرکار نے اپنی وفات سے پہلے، اپنے وصال سے پہلے ایک پیغمبر کی ولادت اور وفات کے دن کا تذکرہ کر کے اس کے عید ہونے کا بیان پہلے اس لیے کر دیا کہ میرے وصال میں اگر ایک دن کا اتحاد بھی ہو جائے کہ وہ ولادت والا ہی وفات والا بھی بن جائے تو میری امت کے پاس روشنی موجود ہو کہ اس کو یوم سوگ نہیں پھر بھی یوم عید ہی کہا جائے گا۔ اور باقی یہ بھی وجہ ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نور لے کے آئے تھے وفات سے وہ ڈوب گیا تو پھر تو معاذ اللہ بڑا افسوس، سوگ ہونا چاہیے، اور اگر وہ آج بھی سینوں میں ہے تو پھر سوگ نہیں پھر سرور ہونا چاہیے۔ تو جس ولادت کا اب تک نور باقی ہے اس ولادت کا اب تک سرور بھی باقی ہے۔ اس بنیاد پر اس عید کا اچھے طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی خلاف شرع عمل اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گانے، باجے، ڈھول اور اس طرح کی چیزیں، ان کو اس مقدس فنکشن سے دور رکھنا ضروری ہے، اور بے پردگی، عریانی، فحاشی، وہ ان چیزوں کو اگر کوئی لانچ کر کے میلاد کی محفلیں کرتا ہے، ہر چیز ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تمام منہیات، ایسی چیزیں جو ممنوع ہیں، ان کا اس مقدس محفل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان سے پاک رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا کوئی کر رہا ہو اس کو سمجھانا بھی ہم پہ لازم ہے۔ یہ ایک مقدس محفل ہے، طہارت والی ہے، تقدس والی ہے، یہ شریعت سمجھانے والی ہے، شریعت کی خلاف ورزی والی نہیں ہے۔ اس واسطے ان ساری چیزوں کا مکمل اہتمام ہونا چاہیے۔ کل بڑا ہی اہم موضوع ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس پر وقت پہ پہنچے، وقت پہ سماعت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔